اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جمالک و جلالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام واما حق اللہ الاکبر فانک تعبدہ ولا تشرک بہ شیئا۔ ہمارے آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کہ اس بیان کی شرح چل رہی ہے جس میں امام نے حقوق بیان کیے ہیں، جس میں آغاز ہوا پہلا حق ہمارے اوپر ہمارے خدا کا ہے، اللہ کا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، تمہارے اوپر تمہارے خدا کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انک تعبد ہو، عبادت کرو اس کی، ولا تشرک بہ شیئا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دو۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ، اب امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا، شرط کیا ہے؟ خلوص کے ساتھ، جعل لک علی نفسہ، تو اللہ اپنے اوپر واجب کر لے گا ان یکفیک امر الدنیا والآخرہ، کہ وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ شرط کیا ہے؟ اس کی عبادت۔ عرض کیا گیا کہ عبادت کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے عبادت جبری اور ایک ہے عبادت اختیاری۔ عبادت جبری میں ساری کائنات شامل ہے، عبادت اختیاری صرف دو لوگوں کے یہاں ہے، ایک کا نام ہے جن اور ایک کا نام ہے انسان۔ جہاں جبری عبادت ہے وہاں کیوں کا سوال نہیں ہے، وہ مجبور ہے عبادت کرنے پر، لیکن جہاں اختیار ہے وہاں سوال ہوگا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا فقرہ اس سلسلے میں کل نقل کیا گیا کہ حضرت نے فرمایا کہ موٹے طور کے اوپر تین طرح کے لوگ ہیں عبادت کرنے والے۔ نمبر ایک، وہ جو عبادت کرتے ہیں خوف میں، کچھ لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں شوق میں، کچھ لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں شکر کے طور پر۔ چوتھی بات یہ آئی کہ مگر کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں حب اللہ، اس کے عشق کی بنیاد پر، اللہ کی محبت کی بنیاد پر۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنے کو ہم آپ شامل کر کے، ہم میں کوئی ہے آدمی ایسا کہ جو نہ ثواب کی نیت سے عبادت کرے نہ عذاب کے خوف سے عبادت کرے، واقعاً عشق خدا ہے اس لیے عبادت کر رہے ہیں، واقعاً جو ہے وہ شکر کی نیت ہے اس لیے عبادت کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس مجمع میں تو شاید کوئی نہ ہو کہ جو بغیر ثواب کی نیت، ثواب کے ارادے سے عبادت کرنا وہی تو لالچ کی عبادت ہے، عذاب کے خوف سے بچ کے عبادت کرنا وہی تو خوف والی عبادت ہے۔ تو اس میں کون آدمی ہے؟ ابھی آپ کسی کو بتائیے کہ یہ دعا پڑھیے تو آدمی فوراً کہے گا اس دعا سے کیا فائدہ ہے مولانا، یعنی وہی ملے گا کیا؟ تو مولا آپ نے تو فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کے شکر کے طور پر یا محبت میں عبادت کرتے ہیں وہی آزاد لوگوں کی عبادت ہے، بقیہ چاہے ثواب کی نیت سے کریں یا عذاب کی لالچ سے کریں، وہ یا تو غلاموں کی عبادت ہے یا تاجروں کی عبادت ہے۔ البتہ ایک بات کہیں کہ تیسری والی عبادت افضل ضرور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بیچارے خوف میں عبادت کرتے ان کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا جو شوق لالچ میں عبادت کرتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی عبادت، ہماری اوقات ہی نہیں اس سے زیادہ کی،
لیکن سوال یہ امام سے ہوگا، مولا کیا ایسا کوئی آدمی ہے کہ جس کے اندر یہ کیفیت ہو کہ نہ جو ہے وہ عذاب کے ڈر سے عبادت کرے، نہ ثواب کے شوق سے؟ چونکہ اس کو اللہ سے عشق ہے اس لیے عبادت کرتا ہے، چونکہ اللہ کا شکر ادا کرنا اس لیے عبادت کرتا ہے۔ تو اس کا جواب میں اس امید میں تھا کہ آپ خود ہی دے دیں گے، اس لیے کہ اتنا مشہور ہے کہ کسی میں ہو یا نہ ہو۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا فقرہ اس سلسلے میں ہے کہ فرماتے ہیں الہی ما عبدتک خوفا من نارک، پروردگارہ میں نے تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف میں نہیں کی ہے، ولا طمعا فی جنتک، اور نہ ہی تیری عبادت ہم نے تیری جنت کے لالچ میں کی ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، بلکہ ہم نے تجھ کو لائق عبادت پایا ہے اس لیے عبادت کی ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں یا اس سے پہلے بھی کسی بندہ خدا کے لیے، آج ہی اتفاق سے پڑھ رہے تھے کہ اس کا ثواب چاہا فرشتوں نے کہ جبریل نے کہ اس کا ثواب بڑی عبادت کر رہا ہے فلاں جگہ، کیا ہے؟ تو اب صاحب جو ثواب بتایا گیا تو معلوم ہے اس کو جنت میں جانا ہی نہیں ہے، یہ تو جو بس ایسے ہی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ پالنے والے یہ اتنا عبادت کر رہا ہے تیری، گڑ گڑا کر کے، اور اس کا شمار سعید لوگوں میں نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نہیں ہے۔ تو پھر فرشتوں نے کہا تو پھر کیا کریں جا کے مل کے؟ وہ سب ملنا چاہ رہے تھے، اس عابد سے اجازت مانگ رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا اللہ جب وہ ہے ہی نہیں اس لائق تو اس سے مل کے کیا کریں گے؟ اللہ کو سب پتا ہے نا۔ اس نے کہا نہیں، اگرچہ وہ جہنمی ہے لیکن مل لو اس سے جا کے۔ فرشتہ آیا، آپ ماشاءاللہ عبادت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز بتاؤں آپ کو، کیا؟ کہنے لگے صاحب آپ کا جو ہے وہ شمار سعداء میں نہیں ہے، نیک لوگوں میں نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ کہ یار وہ اللہ کا کام ہے کہ ہم کو کہاں رکھے، ہمارا کام ہے اس کی عبادت کرنا۔ ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم کو جنت میں رکھتا ہے کہ جہنم میں رکھتا ہے، وہ ہمارا میٹر ہی نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم بندے ہیں، مخلوق ہے، وہ اللہ ہے، ہمارا کام ہے عبادت کرنا۔ وہ جہاں چاہے رکھے، وہ جہنم میں بھی رکھے گا تو ہم خوش ہیں، اس لیے کہ ہمارے اللہ نے رکھا ہے۔ فرشتے واپس چلے گئے۔ اللہ نے کہا دیکھا، اسی لیے ہم نے کہا جاؤ اسے مل کے آؤ۔ اب دیکھو، کہا اب یہ جنتیوں میں ہے۔ کہ جب اس نے پورا ہم پر اعتماد کر لیا تو اب میں وہ خدا نہیں ہوں کہ جو ہم پر بھروسہ بھی کرے اور اس کو بہشت میں بھی نہ ڈالے۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو اب اس میں اصل چیز جو اب یہاں آئے گی، سوال جو پیدا ہوگا وہ کیا ہے کہ عبادت اہم نہیں ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ بے اخلاص، جو عبادت کرے گا خلوص کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ خالی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شرک سے آپ دور ہیں تو بہت ہو گیا، شرک کے ساتھ ساتھ خلوص بھی ہونا چاہیے۔ اگر خلوص کے ساتھ ہے تب، ورنہ بغیر خلوص کے، اس لیے کہ روایت کہتی ہے، اور اگر واقعی خلوص ہے تو آدمی، روایت کہتی 40 دن اپنے آپ کو ٹھیک کر لو نا۔ فرماتے ہیں ما اخلص عبد عز وجل 40 صباحا، جس نے بھی 40 دن اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا للہ، خدا کے لیے، 40 صبح اپنے کو ٹھیک کر لیا، جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دے گا۔ کس کے؟ جو زیادہ نہیں، صرف 40 دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دے۔ چنانچہ کہتے ہیں اخلص العمل فإن الناقد بصیر، اپنے عمل، کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ تو ہائی اسکول یاد ہے نا، انٹرمیڈیٹ یاد ہے، جب جو ہے وہ ہوم ایگزام ہوتے تھے یا ٹیسٹ ہوتا تھا تو اس میں لڑکے جانتے تھے، کہنے لگے آج یار فلاں میم کا پیپر ہے، کوئی بات نہیں، وہ میم تو ایسے جانچتی ہیں، ٹینشن نہیں ہوتا نا، لیکن ارے یار آج وہ فلاں میم کا ہے، وہ ایک ایک لفظ دیکھتی ہے، ٹینشن ہوتا نہیں ہوتا ہے ایک ایک لفظ والی کا۔ حدیث کہتی ہے اخلص العمل، اپنے عمل کو خالص کرو، فإن الناقد بصیر، جو جانچنے والا ہے وہ ایک ایک لائن، ایک ایک حرف دیکھتا ہے۔
لہذا بغیر خلوص کے کوئی عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہے. آپ چاہے جس منزل پر ہو جائے, چاہے جتنے بڑے ہو جائیں. چنانچہ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں, اس میں نہیں دکھ رہی ہے, بہرحال ذہن میں سنا دیتا ہوں میں. صلوات بر محمد و آل. الناس کلہم ہالکون, سارے لوگ ہلاک. ہلاک مانے شبیر صاحب, ہم لوگ جب پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے تو ماسٹر صاحب لکھواتے تھے ہندی اسکول میں ولوم لکھو. ولوم آپ کی گجراتی میں بولتے ہیں نا, اپوزٹ. تو اس وقت بڑا عجیب آتا تھا کہ ماسٹر صاحب ولوم لکھوا کے کیا کریں گے, لیکن اب سمجھ میں آتا ہے کہ ولوم جاننا بھی ضروری ہے. ہلاک کے معنی ہے موت کے, ایک ہلاک کے معنی ہے موت کے. ایک ہلاک اپوزٹ ہے نجات کا, ایک ہلاک اپوزٹ ہے حیات کا, اور ایک ہلاک اپوزٹ ہے نجات کا. سب لوگ ہلاک یعنی سب لوگ مر جائیں گے. ایک یہ ہے کہ الناس کلہم ہالکون, سب ہلاک یعنی نجات کسی کو نہیں ہونا ہے. یہاں ہلاک جو ہے وہ نجات کا اپوزٹ ہے, نہ کہ موت کا اپوزٹ. فرماتے ہیں الناس کلہم ہالکون, سارے لوگ ہلاک یعنی کسی کو نجات. نماز پڑھتے ہو, روزہ رکھتے ہو, مجلس پڑھتے ہو, سب برباد. کلہم ہالکون الا العالمون, سوائے ان لوگوں کے جو پڑھے لکھے ہیں, ان کا عمل قبول ہے. اب آدمی پڑھا لکھا ہے, خوش ہو گیا صاحب ہم پڑھے لکھے ہیں, عالم ہیں, نہ. والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون, سارے علماء ہلاک, کسی کو نہیں بچنا ہے سوائے ان کے جو علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. اب ایک آدمی ہے, عالم بھی ہے, عامل بھی ہے, خوش کائر ٹائٹ, بچ گئے نہ. عمل کرنے والوں کی بھی گارنٹی نہیں ہے. والعاملون کلہم ہالکون, سارے عمل کرنے والے ہلاک, کوئی بچنے والا نہیں ہے. الا المخلصون, سوائے ان کے جو اپنے عمل میں خلوص رکھتے ہیں. اب مصیبت تو یہی ہے نا, خلوص کے بعد بھی ہے کہ خلوص کے ساتھ عمل کیا, مگر خبردار ہو جو کل کہا, عمل پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. والمخلصون نہیں, وہ نہیں ہے, کلہم ہالکون نہیں ہے. دوسرا فقرہ ہے مگر ہے اسی ٹائپ کا. الناس کلہم ہالکون, سارے ہلاک سوائے علماء کے. والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون, سارے علماء ہلاک سوائے عمل کرنے والوں کے. والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون, سارے عمل کرنے والے ہلاک, کسی کو نجات نہیں سوائے ان کے جو خلوص رکھتے ہیں. والمخلصون علی خطر عظیم, اور مخلص لوگ بھی جو ہیں ان پر بھی خطرہ منڈرا رہا ہے, خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے, اس کو میں اپنے الفاظ میں واضح کروں کہ میں بھی پاسبل آج ہمارا عمل خلوص کے ساتھ ہے, لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ وہ عمل ہمارے مرتے دم تک ہمارے اکاؤنٹ میں باقی نہ رہے. اس کی آسان سے مثال دے دوں میں. وسیع حسن میرا نام, جانتے نہیں جانتے؟ وسیع حسن میرا نام ہے, مدرسے میں ٹیچر ہیں. بہرحال تھوڑی بہت تنخواہ ملتی ہے, تو اتنی تو نہیں ملتی آدمی کو کہ 5 لاکھ روپے اکٹھے ہی تنخواہ مل جائے شادی کر لے گا. تو اس میں دھیرے دھیرے کبھی 10 جمع کیا, کبھی 5 جمع کیا, کبھی ہے نا کہ بچی کی شادی ہونا ہے, سب 4-5 لاکھ روپے ہم جمع کر لے گئے کہ لڑکی کی شادی. یہ مثال ہے. ایک تو بڑی مصیبت ہے کہ ہاں مثال تو لوگ سچا سمجھتے ہیں, بھائی سچا نہیں ہے, مثال ہے, سمجھے آپ. لا مناقشۃ فی المثال, مثال میں سچ اور جھوٹ کی بات نہیں ہوتی. مثال دی جاتی ہے بات کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے. اوپر تو کہا میں نے کہ مولانا نے تشہد میں پڑھا, 2 آدمی کمرے پہ آ گئے, واقعی پڑھا مولانا نے, بابا مثال. صلوات در محمد. اب مجھ کو یہ ٹینشن ہو گیا, کل مجھ کو صاف کرنا پڑا کہ اگر بیچارے مولانا کو کوئی جا کے کہہ دے گا کہ واقعی آپ نے غلط پڑھا تھا, تو وہ بیچارے کیا سوچیں گے. تو 5 لاکھ روپے جمع ہو گئے. اب شاید تو سب سے پہلا کام کیا کرے گا آدمی؟ بھائی کچھ زیور وور بنوا لو, یہ
تو میں نے اپنے لڑکے، پھر بھائی مثال ہے، میں نے اپنے لڑکے کو بھیجا، یہ چیک لو لے جاؤ، 2 لاکھ روپے نکال کے لے آؤ، کچھ سامان خریدا جائے گا۔ وہاں سے فون کرتا ہے لڑکا بینک سے کہ صاحب آپ کے اکاؤنٹ میں تو پیسہ ہی نہیں ہے۔ اب غصہ آیا مجھ کو، جتنے سب وہ رسیدیں تھیں جمع کرنے کی 5 سال سے، وہ سب لے کے گیا۔ مینیجر صاحب کیا غصے میں سیدھے میں نے کہا فلاں ڈیٹ میں اتنا جمع کیا، فلاں ڈیٹ میں اتنا جمع کیا، فلاں ڈیٹ میں اتنا جمع کیا۔ آپ کہہ رہے نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہ جمع کرنے والی لائیں، چیک بک بھی تو لائے ہوتے آپ، فلاں ڈیٹ میں یہ نکالا، فلاں ڈیٹ میں یہ نکالا، فلاں ڈیٹ میں یہ نکالا۔ ہنر جمع کرنا نہیں ہے، ہنر یہ ہے کہ ضرورت کے وقت تک باقی رہ جائے۔ آج کا نیکی کرنا کمال نہیں ہے، مرتے دم تک وہ نیکی ہمارے اکاؤنٹ میں باقی ہو سکتا ہے۔ آج ہم نے اس کی مثال سن لیجیے، آج ہم نے نیکی کی ہے، 10 سال کے بعد وہ نیکی آؤٹ ہو جائے، ایسا پاسبل ہے نہیں؟ اس کی مثال سن لی آپ۔ پھر وہی مثال ہے، کسی کے اوپر مت لے جائیے گا۔ ایک بندہ خدا کی لڑکی کی شادی تھی، غریب آدمی رکشا چلاتا تھا۔ بہرحال گاؤں والوں نے، محلے والوں نے مل کر کے کچھ انتظام کیا، شادی ڈیٹ فکس ہو گئی، پیاز چھلنی جانے لگی، مرغے آ گئے، تیاری ہو گئی، رات کو بارات آنی ہے۔ اتنے میں صاحب فون آ گیا، ہلو جی میں فلاں، ہاں بولیے سمدھی صاحب خیریت؟ کل وہ خیریت کیا بتاؤں، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، بہت شرمندہ ہوں، وہ اصل میں میرے داماد کی بھی اس میں بدماشی ہے، وہ کیا بتاؤں۔ ارے آپ کہیے تو، اب وہ 1000 شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اب کہنا تو آئی ہے کیا۔ کہنے لگے صاحب وہ میرے جو ہے وہ لڑکے نے کہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں سوئفٹ ہے نا، آئی کہ نہیں آئی ہے، اور اگر نہیں ہے تو میں کیا، آپ ایسا کیجیے نا منگا، میں آ کے آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، لیکن اب بھائی میرا داماد بھی اس میں شامل ہے، کم وقت یہ سب لڑکے کو شرارت کر رہے ہیں، آپ منگا لیجئے کسی صورت سے، میں آ رہا ہوں آپ کو پیسے۔ کون بیچارہ پیسے لے گا آپ سے، بدماشی کر دی آپ نے۔ اب یہ ہوا کہ صاحب بارات نہیں آئے گی، کیوں؟ پیسہ نہیں ہے۔ کیوں صاحب؟ 8 لاکھ روپے چاہیے، اس میں 7 لاکھ روپے چاہیے، سوئفٹ چاہیے۔ تب تک اسی گاؤں کے ایک بڑے آدمی تھے، ان کو خبر ہوئی، آئے کیا بات ہے بھائی؟ کل چچا وہ تو والوں کیوں؟ کل وہ ان کو کار چاہیے ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کون سی بات ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ گاؤں کی بے ابرو ہو جائے۔ انہوں نے صاحب وہ ایجنسی والے کو فون کیا کہ تم فی الحال گاڑی بھیج دو، ہم کل تمہارا حساب کر لیں گے، جو کچھ پیسہ ویسا دے دیں۔ اس نے کہا ارے سر آپ کی بات ہے، وہ آ گئی گاڑی صاحب، بارات بھی آ گئی، شادی ہو گئی۔ یہ چچا جنہوں نے آج 8 لاکھ روپے کی کار دیا ہے، نہ کوئی دکھاوا ہے، نہ نام و نمود ہے، نہ واہ واہ ہے، صرف اللہ کے لیے کہ ایک غریب کی بچی کی شادی رکنے نہ پائے کر دیا انہوں نے۔ اگر یہ صبح مر گئے ہوتے نا، یہی ایک عمل کافی تھا۔ مومن کی آبرو بچانا، اس سے بڑا ثواب کیا ہے؟ مر جاتے صبح چچا، جنت پکی تھی نہیں پکی تھی؟ لیکن اب دیکھیے کیسے آدمی کا عمل خراب ہوتا ہے۔ اللہ جب کچھ، اچھا جب چونکہ غریب آدمی ہے تو شادی بھی کہاں ہوئی؟ غریبی کیا ہوئی؟ مالدار آدمی تو غریب کیا کرے گا نہیں، چاہے جتنی قاعدے کی لڑکی ہو، تو غریب کی شادی تو غریب کیا ہوئی؟ اب صاحب وہ اللہ کی مرضی، 8 مہینہ 28 دن ہوتے ہوتے اللہ نے اس لڑکی کو ایک بیٹا دے دیا، اور کچھ ذہن ایسا اللہ نے دیا صاحب بیٹے کو کہ بغیر جو ہے وہ کسی ٹیوشن کے، غریب کا لڑکا تھا ہی، فرسٹ ڈویژن، ہائی اسکول، انٹر، لیکن اب پیسہ تو تھا نہیں کہ پروفیشنل کورس کرایا جاتا اس کو، ای ٹیک بی ٹیک کرتا، ایم بی اے وغیرہ کرتا، سمپلی بیچارے نے جو ہائی اسکول، انٹر، بی اے، ایم اے کر لیا، تیز تھا ذہن کا، وہ صاحب جو ہے وہ سول سروسز میں بیٹھا، آئی پی ایس ہو گیا۔ آئی پی ایس سمجھے نا، انڈین پولیس سروسز میں آ گیا وہ۔ پہلی پوسٹنگ ہو گئی اس کی ایز اے ایس پی، اور اتفاق سے پوسٹنگ کہاں ہو گئی؟ اسی شہر میں جہاں اس کا نانیال تھا۔ ہو گئی بات۔ 20 برس کے بعد یہ ہوا ہے واقعہ، 22 برس کے بعد۔ اب صاحب یہ جو چچا جنہوں نے گاڑی دی تھی، کتنا بڑا احسان ہے، ان کا پوتا اب کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے نہیں معلوم، ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہی چچا جنہوں نے 8 لاکھ روپے رات کو اچانک دے کے اس کی بارات بلا لی، شادی کروا دی، ان کے بیٹے کا بیٹا، ان کا پوتا نالائق نکل گیا، غنڈہ ہو گیا۔ وہ صاحب کسی جو ہے ڈکیتی میں پکڑا گیا، یا کسی اس میں جو ہے وہ پکڑا گیا، بند ہو گیا جیل میں۔
کسی نے بتایا کہ ارے چچا آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں, وہ جس کی بارات واپس ہو رہی تھی نا, ہاں اسی کا لڑکا تو ہے ایس پی آپ کے شہر میں, آئے لا 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 نمبر دو. تو ابھی تو ہم نے کیا, انہوں نے فون کیا, اس لڑکی نے اٹھایا, جی چچا بولیے. کہنے بھائی ارے چچا آپ ہم کو آپ کا احسان یاد ہے, آپ نے آج سے 20 سال پہلے اگر ہماری مدد نہ کی ہوتی تو ہماری بارات واپس چلی جاتی, آپ حکم کیجئے. کہنے ذرا سا کہہ دو. کہنے نہیں آپ مت جائیے گا, وہ آپ کے پاس جائے گا. خیر اس نے اپنے بیٹے کو فون کیا, پورا قصہ سنایا کہ یہی جو ہے وہ فلاں چچا تھے, تمہارے نانا لگتے ہیں رشتے میں, انہوں نے سب کچھ کیا ہے, دیکھو وہ تمہارے پاس نہ جانے پائے. بیٹا شریف عورت تھی, تم چلے جانا نانا کے پاس. وہ صاحب ایک دن جیپ میں صاحب وہ بیٹھے ہوئے نیلی بتی کے ساتھ پہنچے. زید صاحب کا گھر کون سا ہے؟ ان کا سب یہی ہے. کہیے. کہنے وہ میری ماں نے کہا تھا کہ آپ سے مل لیں. اچھا 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 تم فلاں کے لڑکے ہو. بیٹا معاملہ یہ ہے کہ وہ والا کیس جو ہے نا, وہ جو فلاں آدمی پکڑا گیا. ہاں جی جی جی, آپ سے کیا مطلب؟ کہنے بھائی وہ میرا پوتا ہی تو ہے. اب ان کے دماغ میں ہے کہ ایس پی تو میرا بیٹا ہے نا, میرے گھر کا ہے, فوراً ہو جائے گا کام. وہ تھا دیانتدار آدمی, اس نے قانون کی حفاظت کا حلف اٹھایا تھا. اس کے سامنے مسئلہ ہو گیا, ایک طرف احسان ہے اور دوسری طرف قانون کی پاسداری ہے. اس نے کہا کہ نانا معاف کیجئے گا, ہم نے قانون کی پاسداری کا حلف اٹھایا. اچھا اب محلے والوں کو پتا چل گیا نا کہ فلانی باجی کا لڑکا آیا, فلانی آپا کا لڑکا آیا, فلانی بوا کا لڑکا ایس پی ہو گیا, سارا محلہ اکٹھا ہو گیا, پوری بھیڑ ہے. اس نے کہا آئی ایم ویری سوری, میں کوئی مدد آپ کی نہیں کر سکوں گا, قانون کے خلاف ہے. یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ کا پوتا مجرم ہے. ہو گئی بات. اب ان کو غصہ آیا. احسان فراموش, سارا مجمع کھڑا ہے. احسان فراموش, میں نہ ہوتا تیری ماں کی بارات واپس چلی جاتی. تیرے نانا کی اوقات کیا تھی رکشہ چلانے والے کی اولاد, تمہاری ہمت اس طرح کی بات. 20 سال سے جو نیکی اکاؤنٹ میں پڑی تھی, 20 سال کے بعد ایک مرے ہوئے آدمی کی غیبت کر دی, زندہ آدمی کی توہین کر دی, معلوم ہوا اکاؤنٹ سے نیکی چلی گئی. اس طرف اشارہ کیا ہے حدیث نے. سب ہلاک سوائے علماء کے, علماء ہلاک سوائے عمل کرنے والوں کے, عمل کرنے والے ہلاک سوائے خلوص والوں کے. خلوص والے بھی ڈرتے رہے, خطرے کی تلوار ان کے اوپر لٹک رہی ہے. کب انسان گڑبڑ کر جائے, قرآن نے کہا ہے نا, قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی, ہنس کے مسکرا کے بات کر لینا بہتر ہے اس صدقے سے جو کسی کو اذیت پہنچا دے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی تقریر فرما رہے تھے. فرمایا جس نے بھی کہا سبحان اللہ, ایک درخت اس کے لیے. شوق ہے نا لوگوں کو, کچھ لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے زمین کی قبضہ کرنے کی, یہاں سے مار لو, وہاں سے مار لو, وہاں ہوتا ہے نا. ایک جگہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, خالی پڑی ہے, فالتو, جتنا چاہو قبضہ کر لو, کوئی پیسہ نہیں ہے. وہ کہاں ہے؟ پیغمبر نے فرمایا آخرت کی زمین خالی پڑی ہے, جتنا چاہو جو ہے تم اپنا ایکوائر کر لو. اسی میں فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ایک بار کہا سبحان اللہ, ایک درخت لگ جائے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ تب تو جنت میں ہمارے بڑے درخت لگ گئے ہوں گے. رسول اللہ نے فرمایا بے شک, یاد رکھنا مگر آگ مت بھیج دینا یہاں سے تو جا کے سارے درختوں کو جلا دے. مثال آسان سی, آج ہم نے طے کیا شب جمعہ ہے, 1 لاکھ پیڑ ہم کو لگانا ہے جنت میں. آج ہم کو جو ہے وہ 1 ہیکٹیئر زمین آخرت کی ایکوائر کرنا, قبضہ کر لینا, 1 لاکھ پیڑ لگانا. کیا کرنا ہوگا باس؟ 1 لاکھ مرتبہ کرنا پڑے گا, ہے نا, سبحان اللہ والحمد. تو 1 لاکھ بار کہنے کے لیے, یعنی 1000 تسبیح پڑھنے کے لیے پوری رات لگے گی؟ نہیں لگے گی. پوری رات صاحب عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ گئے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اذان صبح ہوتے ہوتے 1000 تسبیح پوری 1 لاکھ پڑھ ڈالا میں نے. 1 لاکھ درخت لگ گئے نہیں لگ گئے؟ اس کے بعد صاحب جو ہے وہاں سے نکلے, ادھر ادھر اپنا کام وام کیا, نماز جمعہ میں گئے. جمعے کے بعد آئے, کہنے لگے یار یہ لوگ جو ہے وہ کیا مولوی لاتے ہیں یار 3000 روپے کا,
سمجھے؟ پیسہ خرچ کرنا آتا نہیں ان کو. ابے کوئی ڈھنگ کا آدمی لاؤ جو ڈھنگ کا خطبہ دے. وہ چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کے مولانا کے خطبے پہ 2-4 تبصرے کر دیے, غیبت کر دی, ساری رات کی محنت 1 لاکھ پیڑ جو لگایا تھا ایک غیبت کے اوپر سب ختم ہو گئی, ہے نا. تو اصل یہ ہے کہ کمال ہنر عمل کرنا نہیں ہے, ہنر عمل کا بچانا ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا, من قال فینا بیتن بن اللہ فی الجنت بیتا, جو ہمارے بارے میں ایک شعر کہے گا جنت میں اللہ اس کو ایک گھر عطا کر دے گا نا. میر انیس کے پاس کتنا گھر ہوگا, ہے نہیں. چھوڑیے وہ لوگ پرانی بات ہے. آپ شعر کہہ لیتے ہیں کچھ, چلیے مان لیا شعر کہہ لیا آپ نے, زیادہ نہیں کہا, 100 شعر کہے آپ نے. کتنا گھر ہو گیا آپ کا جنت میں؟ 100 ہو گئے نا. کیا کریں گے 100 گھر لے کے؟ دنیا میں تو کم از کم یہ ہے کہ چلو صاحب کرائے پہ دے دیں گے, بڑھوتی میں کام آئے گا, جب کسی لائق نہیں ہوں گے تو کرائے سے کھائیں گے. جنت میں کیا کریں گے آپ 100 مکان لے کر کے؟ کہا بیٹی داماد کو دے دیں گے, ہے نا. کہا اگر بیٹی داماد مومن ہیں, جنتی ہیں, ان کے پاس اپنا خود کا ہے, آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر معاذ اللہ بیٹی داماد بیٹا بہو جہنمی ہے تو جہنمیوں کو آپ کرائے پہ دے نہیں سکتے, ہے نا. تو اب سوال یہ ہے کہ 100 مکان جنت میں لے کے کیا کریں گے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے اس طرح کا, لیکن اللہ مدد کرتا ہے. وہ ہشام والی بات کہی نہیں کہ مولا میں بولنے شروع کرتا تھا, میرے دماغ میں آتا جاتا. ایک مولانا صاحب تھے, بزرگ عالم, کوئی ممبر پہ تقریر کر رہے تھے, یہ ثواب ہے, یہ ثواب ہے, یہ ثواب ہے. ایک لڑکا کھڑا ہو گیا. آج کل یہ بہت چل گیا ہے, میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے کیس. لندن میں کھڑے ہو گئے, ایک صاحب یہ حدیث کا حوالہ بتائیے, وہ چل رہا ہے. تو وہ ایک لڑکا کھڑا ہو گیا, مولانا صاحب باپو اتنا سارا ثواب لے کے کیا کریں گے ہم؟ کوئی جواب ہے ان کے پاس؟ لیکن واقعی اللہ کے لیے نا اچانک جواب آتا ہے. اسی حدیث کے ذیل میں شاید جواب آیا, فوراً کا بیٹا حدیث بیٹا ثواب کمانا آسان ہے, کوشش کرنا ثواب خانے میں چھید نہ ہو. مطلب ادھر سے ثواب ڈال رہے ہیں, نماز ادھر سے ڈال رہے ہیں کھاتے میں, ادھر سے نکل رہی ہے. روزہ ادھر سے ڈال رہے ہیں, ادھر سے نکل رہی ہے. غریب کی مدد ادھر سے کر رہے ہیں, ادھر سے ضائع. یہ کیا ہے؟ کہ وہی خلوص. اور یہ خلوص آج کا ہونا کافی نہیں ہے, بلکہ دعا یہ ہو کہ مرتے دم تک ہمارے اندر یہ خلوص باقی رہے انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل. من جملہ ان چیزوں کے جو ہمارے خلوص کو برباد کرتی ہیں, ہلکا سا اشارہ کل ہوا شب قدر کی مناسبت سے, وہ چیزیں جو ہمارے خلوص کو برباد کرتی ہیں, اس میں سے مین چیز ہے جو ہمارے خلوص کو ضائع کرتی ہے, وہ ہے غرور, گھمنڈ. رسول اللہ کا ایک فقرہ ہے, اللہ اکبر, فرماتے ہیں لو لم تذنبوا لخشیت علیکم ما ہوا اکبر من ذلک. گناہ نہ بھی کرو تب بھی مجھ کو ڈر لگا تمہارے بارے میں. کیا؟ جو اس سے بڑا ہے, گناہ سے بڑا ہے. کیا ہے گناہ سے بڑا؟ فرمایا العجب, اپنی گناہ اپنی نیکیوں کے اوپر گھمنڈ کرنا, اپنی نیکیوں کے اوپر اترانا. بلکہ دوسری حدیث سناؤں آپ کو, سیئۃن, عجیب ہے, اس پر غور کیجئے گا. ہو سکتا ہے جھٹکے میں آدمی کو عجیب لگے کیا ہے, لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے عمل پر گھمنڈ کرنا کتنی بری بات ہے. فرماتے ہیں سیئۃن, نہج البلاغہ میں ہے, یہ مولا نے نقل کیا ہے, رسول اللہ کا فرمانا ہے. سیئۃن تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک. وہ برائی جو تم کو اپنے اندر بے عزت کر دے, ذلیل کر دے, وہ کہیں بہتر ہے اس نیکی سے جو تمہارے اندر گھمنڈ پیدا کر دے. ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کے ہاں رسم ہے دعاؤں کا ترجمہ پڑھنے کا, ہے نا. کل آپ نے ایک دعا پڑھی, پتہ نہیں متوجہ ہوئے کہ نہیں ہوئے آپ اس فقرے پر. یہی بات ہے دعائے مکارم الاخلاق میں, جہاں امام نے کیا فرمایا, پروردگارا جتنا پبلک میں میری عزت بڑھتی جائے. یاد ہے نا, آپ ہی تو پڑھ رہے تھے. عجیب فقرہ ہے امام کا, جتنا پبلک میں میری آبرو بڑھتی جائے اسی ریشیو سے, بے قدر یہاں کا لفظ ہے, اسی ریشیو سے جتنا پبلک میری واہ واہ کرے, مجھ کو اپنے نفس میں اپنے اندر ذلیل کر دے.
مطلب دنیا مجھ کو اچھا سمجھے، میں اپنے کو اچھا، جب تک یہ رہے گا ترقی کا راستہ کھلا ہوا. اسی لیے اس دعا کا نام مکارم الاخلاق ہے. وہ جب انسان کے اندر آئے گا کہ دنیا واہ واہ کر رہی ہے اور ہم اپنے کو بے عزت سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے کو مجرم سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے کو. اسی لیے بعض لوگوں کے لیے، بزرگوں کے لیے پرانے زمانے میں جب کوئی آگے کہتا تھا کہ سبحان اللہ آپ بہت عمدہ آدمی ہیں، تو پلٹ کے کہتا تھا پروردگارا میں کیا ہوں میں جانتا ہوں، ان کی بات کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. انہوں نے جو کہا ہے یہ اپنے قول کے ذمہ دار ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اچھا آدمی ہوں. یہ اصل چیز ہے کہ خلوص کے لیے مین چیز کیا ہے؟ انسان جتنا بھی عمل کرے. دعائے ابو حمزہ صومالی ہے نا، ایک فقرہ اس میں اسی موضوع پر ہے. وَكَيْفَ نَسْتَ. اچھا کتنا آپ نے کیا ہے؟ 50 سال کی ایج ہے وسیع حسن صاحب آپ کی؟ ہاں صاحب 50 سال کی ہے. تو 50 سال کی ایج میں جو ہے وہ کتنے دن سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ادھر کا چھوڑ دیا، 15 سے مانیے 35 سال سے. 35 سال کی نماز کے اوقات کیا ہے؟ اچھا وہ بھی نماز جو آپ نے پڑھی 35 سال سے، ایک نماز بتا دیجئے. میں سب سے پوچھتا ہوں، آپ سب بتائیے ایک نماز اپنی زندگی کی سوچ کے بتائیے. اصغر صاحب اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک 2 رکعت نماز خالی صبح کی سوچ کے آدمی بتا دے کہ نیت سے لے کے اور سلام تک اللہ کے علاوہ کوئی تصور نہیں تھا. ہے کوئی؟ کہیں معلوم ہوا سورہ ہم پڑھتے پڑھتے امبا چوک چلے گئے، کہیں معلوم ہوا رکوع میں جاتے جاتے لکھنؤ پہنچ گئے، کہیں معلوم ہوا قنوت کے دوران حیدرآباد چلے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو جس آدمی کے اکاؤنٹ میں، جس انسان کے 2 رکعت نماز نہیں ہے، وہ کس بات پر گھمنڈ کرے گا؟ نمازی ہو کائے کا گھمنڈ ہے؟ روزے دار ہو کائے کا گھمنڈ ہے؟ حج کر کے آئے ہو مولانا صاحب. اسی طرف اور اس کے باوجود یہ تو ہمارا ہے، اس کا کچھ نہیں کرنا. اس کو پورے جسم میں ہے نا، قرآن میں آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، شمار کہتے ہیں 16,000 نعمتیں. کوئی ڈاکٹر ہو تصدیق کرے، ہم نے تو کہیں کسی کتاب میں پڑھ لیا، ہم کوئی ڈاکٹر. 16,000 نعمتیں ہیں جو انسان کے ایک جسم میں پائی جاتی ہیں. صرف جسم میں 16,000 نعمتیں ہیں. اس میں سے ایک چھوٹی سی نعمت ہے کیا؟ بینائی، بصارت. کچھ نہیں کرنا ہے خدا کو، صبح اٹھے دکھ نہیں رہا ہے، اس کا حق ادا کر سکتا ہے آدمی؟ کچھ نہیں کرنا ہے صبح. اچھے خاصے صاحب جو ہے وہ 99.9% نمبر تھا ہائی اسکول اور انٹر میں، صبح اٹھے الٹا پلٹا بک رہے، دماغ غائب ہو گیا. شہید دستغیب فرماتے ہیں انہوں نے کہا میں نام نہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نام نہیں لوں گا. لوگ جانتے کہتے ہیں ایسا بھی آدمی میں نے دیکھا ہے کہ ایسا دماغ اس کا غائب ہوا، عالم ہو کر کے، آیت اللہ ہو کر کے، ایسا دماغ غائب ہوا کہ الف اور بے نہیں پہچان پا رہا، اے اور بی نہیں پہچان پا رہا. یہ نعمت اس کی نہیں ہے؟ تو اتنی بڑی نعمت جو اس نے ذہن کے طور پر دی ہے، اتنی بڑی نعمت جو اس نے آنکھوں کے اعتبار سے دی ہے، سب ہو بول نہیں پا رہے ہیں، الجھن کتنی ہوگی. اتنی بڑی نعمت جو اس نے دی ہے. یہ 17 رکعت نماز کی کوئی اوقات ہے؟ یہی تو سکھایا ہے نا اہل بیت نے. اب پڑھیے آپ دعائے ابو حمزہ صومالی میں. امام فرماتے ہیں وَكَيْفَ نَسْتَكْثِرُ أَعْمَالًا نُقَابِلُ بِهَا كَرَمَكَ. خدا ہم اپنے کسی عمل کو کیسے زیادہ سمجھ سکتے ہیں جب تیرے کرم کے مقابلے میں دیکھتے ہیں. تیرے کرم کے مقابلے میں ہماری نماز کی اوقات کیا ہے؟ تیرے کرم کے مقابلے میں ہمارے روزے کی حیثیت کیا ہے؟ تیرے کرم کے مقابلے میں ہماری نیکیوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ اگر ذہن میں آدمی کے ہے تب کامیاب ہے. لیکن جس دن یہ احساس ہوا کہ ہم بھی کچھ ہیں، اسی دن قصہ ختم ہو جائے گا. پروردگارا خدایا ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم غرور سے بچیں، ہم سب کو توفیق عطا فرما ہم گھمنڈ سے بچیں. اسی لیے ایک عجیب حدیث ہے چھٹے امام سے. یعنی آپ سنیں کیا یہ حدیث ہے؟ بھئی حدیث ہے، اسی عنوان سے کرتے ہیں کہ غرور کتنی بری چیز ہے. فرماتے ہیں چھٹے امام سے ہے ان اللہ علم ان الذنب خیر للمؤمن. اللہ جانتا ہے
کہ میرے بندے کے لیے عبادت سے زیادہ فائدہ گناہ میں ہے. کیا مطلب ہوا؟ عبادت جو غرور پیدا کر دے وہ گناہ سے بدتر ہے. گناہ میں تو کم از کم ایک آدمی توبہ کر لے گا، بچ جائے گا، لیکن جس عبادت میں غرور ہو گیا وہ کافر ہے. وَلَوْلَا ذَلِكَ مَبْتُلِيَ مُؤْمِنٌ بِذَنبٍ أَبَدًا. اور اگر ایسا نہ ہوتا نا تو اللہ اپنے بندے مومن کو کبھی گناہ نہ کرنے دیتا، اس کو خود روکتا وہ. لیکن اس کو پتا کم از کم اس گناہ سے یہ تو اس کے اندر پیدا ہوگا. اگر حر نے امام حسین علیہ السلام کے لجام فرض پہ ہاتھ نہ ڈالا ہوتا تو پتہ نہیں کدھر رہتا. وہ تو اتفاق ہے وہ گناہ کیا اس آدمی نے، امام نے اس کو جو ہے وہ جملہ کہا، اس کی زبان سے احترام فاطمہ نکلا، اس کا کام ہو گیا، اور آج وہ حضرت حر ہو گئے اور سلام اللہ علیہ ہو گئے. جناب داؤد کا نام سنا ہے؟ داؤد نبی، پیغمبر. ایسے داؤد، جناب داؤد کو اللہ میاں نے کہا، یہ سن لیے الگ سے ہے، جناب داؤد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ داؤد یار تم آدمی بہت بڑھیا. دیکھیے آپ کیا چیز، لقمان اور داؤد دونوں ایک زمانہ ایک ہے. جناب لقمان کا، بور تو نہیں ہو رہا ہے نا، جناب لقمان کا اور جناب داؤد کا زمانہ ایک ہے. داؤد کو احساس ہوا جیسے کوئی آواز ان کو آ رہی ہے کہ میں تم کو جو ہے وہ قاضی بنا رہا ہوں، جج بنا رہا ہوں، اور تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو. لقمان کو، لقمان نے کہا کہ اگر میرے خدا کا حکم ہے تو میں قبول کر لوں گا، لیکن اگر میرا خدا مجھ کو اختیار دیتا ہے تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس میں خطرات. اور بھی بہت کچھ کہا انہوں نے. یہی بات جناب داؤد کے سامنے آئی، داؤد نے ایکسپٹ کر لیا. اس کے بدلے اللہ نے جناب لقمان کو حکمت دے دی. جب انہوں نے حکومت سے انکار کیا تو حکومت کے انکار کے بدلے میں اللہ نے لقمان کو حکمت دے دی اور داؤد کو حکومت دے دی. نتیجہ یہ ہوا کہ مین حاکم جناب داؤد تھے اور ساتھ میں لقمان جو ہے ان کو مشورے وغیرہ دیا کرتے. تو اکثر جناب داؤد کہتے تھے کہ یار لقمان تم چالاک نکلے، تم اپنے کو بچا لے گئے اور میں پھنس گیا ہوں. تو چنانچہ اتنا روئے ہیں جناب. ایک جملے پر سنیے، اللہ کا پیغام آیا، داؤد تم آدمی بہت بڑھیا ہو، آدمی بہت اچھے ہو، ایک خرابی تمہارے اندر ہے. کیا؟ کہ تم بیت المال سے کھاتے ہو، سرکاری خزانے سے کھاتے ہو، یہ تمہارے اندر آئے بھائی. لگ گئی جناب داؤد کو، روتے رہے کیا کریں، کون سا کام کریں، خدا کوئی کام بتا، کوئی بزنس بتا. 40 دن تک روتے رہے جناب داؤد. 40ویں دن اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر وَأَلَلْنَا الْحَدِيدَ لِدَاؤد، اللہ نے پھر یہ معجزہ عطا کیا کہ داؤد کے ہاتھ پہ لوہا نرم ہو جاتا تھا. پھر اس کا مطلب کہ اور پہلے وہی اتا عالم عابدا، کہتے ہیں ایک عالم آیا ایک عابد کے پاس، اس نے پوچھا کیف صلاتک. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ نماز قضا نہیں ہوئی، بہت بڑی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو دعویٰ کر سکے کہ میری نماز آج تک کوئی قضا نہیں، کسی نہ کسی بہانے قضا ہوئی ہے، سب کی قضا ہوئی ہے. ویسے ہی وہ عالم تھا، سمجھے آپ، جو میں نے مثال دی اسی ٹائپ کا عالم تھا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اتا عالم عابدا، ایک عالم آیا کسی عابد کے پاس، اس نے پوچھا کیف صلاتک، کیا حال ہے بھائی تمہاری نماز کا، مطلب نماز پڑھتے ہو؟ اس کو لگ گئی بات. مثلی یسأل عن صلاتے، میرے جیسے کہ نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ. وانا اصلی منس قضا و قضا، کب سے نماز پڑھ رہا ہوں. گھمنڈ کی بو آ رہی نہیں آ رہی ہے نا، غرور کی بو آ رہی نہیں آ رہی. مثلی یسأل عن صلاتے، میرے جیسے کہ نماز پوچھ رہے ہیں آپ. وانا اصلی منس قضا و قضا، میں کب سے نماز پڑھتا ہوں. اس عالم نے کہا جی ٹھیک ہے. وَكَيْفَ بُكَاؤُكَ فِي صَلَاتِكَ، نماز میں رونے کا کیا حال ہے، روتے ہوتے ہو؟ ایسا روتا ہوں صاحب کہ میری آنکھ سے آنسو چلتا، یہ سب داڑھی واڑی بھیگ جاتی ہے. تو لہجہ رہا ہوگا اس سے، اس عالم نے احساس کیا. اس عالم نے جواب دیا چچا میاں ہنستے رہتے
دل میں خوف خدا رکھتے، یہ بہتر تھا اس گریے سے جو تمہارے اندر گھمنڈ پیدا کر رہا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ بس ایک دو روایت سنا دوں اہل بیت کی عبادت اور بات ختم، یہ چیپٹر کلوز ہو جائے آج. صلوات بر محمد. جیسے یہ ہے نا دوسری مصیبت، اس پر رکوں گا نہیں تو ذہن میں ہے صرف بچوں کے لیے. دوسری مصیبت انسان کی عبادت میں جو خلوص کو ختم کرتی ہے اس کا نام ہے ریا، دکھاوا، مکاری. یہ انسان کو مشرک بنا دیتی ہے. کم کرو، اللہ کے لیے کرو. اب آئیے واقعی عبادت کرنے والے دو تین لوگ. یہ سنا ہے آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں تو سنا ہوگا نا. ان کے پیر میں ہاں کب نکالا گیا؟ کس نے بتایا کہ نماز میں نکالو؟ اتنا مشہور ہے کہ اس کو پڑھنا نہیں مجھ کو، لیکن ایک چیز سنانا چاہتا ہوں، اس لیے میں خود نہیں متوجہ تھا، اس لیے مجھ کو احساس ہے کہ شاید بعض مومنین متوجہ نہ ہو. کس نے بتایا؟ احسنت، کہیں سے آواز آئی، جبریل نہیں. ہاں احسنتم. ينسب الى امیر المؤمنین انہ وقع فی رجلہ نصل، کہ امام کے پیر میں ایک تیر لگ گیا، لم یمکن من اخراجہ، جس کو نکالنا ممکن نہیں تھا. فقالت فاطمہ علیہ السلام، جناب زہرا نے بتایا کہ اخرجوہ فی حال صلاتہ، جب علی نماز میں ہو تب نکالو. یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کیسی نماز ہے کہ آدمی کے پیر سے تیر نکل جائے اور پتہ نہیں چلتا؟ یہ ہے حقیقی عبادت. اور شاید ہم لوگوں کی نمازیں جس کی کوئی اوقات نہیں ہے ان نمازوں کے طفیل میں پاس ہو جائے، ورنہ ہم لوگوں کی نمازوں کے اوقات کیا ہے؟ چنانچہ جس امام کا یہ فقرہ چل رہا ہے اس امام کی یہ داستان ہے. فرماتے ہیں سقط لہو ابن فی بئر، امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک بیٹا کنویں میں گر گیا. فتفزع اہل المدینہ لذلک. اچھا آپ تو اندازہ کر سکتے ہیں نا کنویں میں گر جائے شور کتنا ہوگا، یہ لاؤ رسی لاؤ فلاؤ، ہنگامہ ہوگا نا. اور وہاں جو ہے امام نماز، گھر کی بات ہے، گھر کے اندر کنواں، امام نماز پڑھ رہے ہیں، مار شور مچ رہا ہے، رسی لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ. فتفزع اہل المدینہ لذلک حتی اخرجوا، پورا ہنگامہ کر دیا مدینے والوں نے، یہاں تک کہ بچہ نکال لیا ان لوگوں نے. وکان قائما یصلی، لیکن امام سجاد علیہ السلام مستقل نماز میں تھے. فما زال عن محرابہ، نہیں ہٹے محراب سے. فقیل فی ذلک، اس بارے میں امام سے بات کی گئی. سب اتنا شور ہوا، اتنا ہنگامہ ہوا، آپ متوجہ نہیں ہوئے، نماز ہی پڑھتے رہ گئے. فقال ما شعرت، امام نے کہا واقعا نہیں متوجہ ہوا، نہیں سنا میں نے. یعنی کس طرح سے اللہ کی طرف متوجہ ہے. کیوں نہیں متوجہ ہوا؟ خودی فانی کنت اناجی ربا عظیما، اس لیے کہ میں عظیم پروردگار سے مناجات کر رہا تھا، ادھر ادھر نہیں سن پایا میں. یہ تو چلیے شور ہو رہا تھا نا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ امام کا نام لے کے لوگ پکار رہے اور امام نے نہیں سنا. وقال حریق والنار فی البیت الذی هو فیہ وکان ساجدا، امام کے گھر میں آگ لگ گئی جس میں وہ خود نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے کے عالم میں تھے، اسی روم میں آگ لگ گئی. فجعلوا یقولون یا ابن رسول اللہ النار یا ابن رسول اللہ النار، پبلک چلا رہی ہے فرض ابن پیغمبر آگ لگی ہے، اے مولا آگ لگی ہے. فما رفع رأسہ من سجودہ، لوگ امام کو پکارے مولا آگ لگی ہے. فما رفع رأسہ من سجودہ، امام سجاد نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا حتی اطفیت، یہاں تک کہ پبلک نے اپنے حساب سے آگ بجھا لی. فقیل اللہ، پوچھا گیا حضرت سے، اتنا پکارا ہم لوگوں نے، آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. ما الذی الہاک عنہ، کس چیز نے آپ کو اتنا بے نیاز کر دیا تھا اس آگ سے کہ آگ لگی ہوئی آپ کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. فرمایا نار الآخرہ. جب لوگوں نے پوچھا کس چیز نے آپ کو بے نیاز کر دیا تھا، فرمایا جہنم کی آگ. امام معصوم ہوتا ہے، امام کے ہاں گناہ کا تصور نہیں ہے، لیکن یہ سب ہم لوگوں کے لیے ہے
کہ جب تمہارے امام کو اتنا احساس ہے تو تم جیسے گناہگاروں کو کتنا احساس ہونا چاہیے۔ خدا بحق امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں یہ جو ایک ہفتہ بچا ہے، اب سے صحیح پروردگارہ بحق اہل بیت ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے اندر سے غرور اور گھمنڈ کو نکال دے۔ یا اللہ، پبلک میں جتنی عزت